لیٹسٹ چینل بتانے سے پہلے میں آپ کو پہلے پرانے چینلز بتا دوں جو بین ہو چکے ہیں میں یوٹیوب پر، جو انڈیا نے اپنے ملک میں بین کیے ہیں. وہ ہے ڈان نیوز، سما، اے آر وائی، جیو، بول، رفتار. اور یہ میرے خیال میں ان 3 دنوں میں بین ہوئی ہیں مزید چینلز. ان میں نمبر 1 شعیب اختر، باسط علی. اور آج یکم مئی کو جو تازہ لسٹ باہر آئی ہے وہ زیادہ تر فوکسڈ ہے سیلیبریٹیز پہ. اس میں شامل ہے ماہرہ خان صاحبہ، ہانیہ عامر، علی ظفر، صنم سعید، بلال عباس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی 2 سیلیبریٹیز ہیں جن کو صرف انسٹاگرام پہ بین کیا ہے. وہ ہے صبا قمر. ہم آپ کو ایک اپنی بنائی ہوئی لسٹ بھی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو بین نہیں ہوئے. سیلیبریٹیز میں سب سے پہلے بڑی حیرت کی بات ہے عاطف اسلم صاحب بین نہیں ہیں، شہباز گل صاحب، صابر شاکر صاحب، وجاہت سعید خان صاحب. ویسے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ دس پریس کانفرنس یسٹرڈے واز دا بیسٹ امنگ آل پریس کانفرنسز دیٹ دا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ڈیڈ. ان کے سارے پوائنٹس بہت آرٹیکولیٹ تھے. انڈیا جو کام نہیں کر سکا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا. انہوں نے ثبوت کے ساتھ سارے لوگوں کے نام بتائے، آڈیوز چلائیں، اور جو پکچرز دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھایا. انہوں نے بتایا کہ انڈیا کس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلگام اٹیک میں پاکستان ملوث تھا. انڈیا نے 3 دن پہلے کچھ پاکستانی یوٹیوب چینلز کی لسٹ جاری کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان چینلز کو انڈیا میں بین کر دیا. وہ لسٹ 16 چینلز کی لسٹ تھی، مگر ان 3 دن کے اندر تقریباً 16 اور چینلز اس میں ایڈ ہوئے ہیں. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ کس طرح کے چینلز، یوٹیوب چینلز کو انڈیا میں بین کیا ہے. لیٹسٹ چینل بتانے سے پہلے میں آپ کو پہلے پرانے چینلز بتا دوں جو بین ہو چکے ہیں میں یوٹیوب پر، جو انڈیا نے اپنے ملک میں بین کیے ہیں. وہ ہے ڈان نیوز، سما، اے آر وائی، جیو، بول، رفتار، سنو، دا پاکستان ایکسپیرینس، سما اسپورٹس، جی این این، عزیر کرکٹ، ارشاد بھٹی، آسمہ شہرازی، عمر چیمہ، منیب فاروق اور رضی نامہ. یہ تو وہ 16 چینلز کی لسٹ تھی جو انڈیا نے 3 دن پہلے جاری کی تھی، اور یہ آفیشیل لسٹ ہے تو اس میں تو ہم ویریفائڈ ہیں کہ یہ چینلز بلاک ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو ان پاکستانی یوٹیوب چینلز کی لسٹ بتاؤں گا جو کہ بینڈ ہیں مگر اس لسٹ میں شامل نہیں ہے ان کا نام. اور یہ میرے خیال میں ان 3 دنوں میں بین ہوئی ہیں مزید چینلز. ان میں نمبر 1 شعیب اختر، باسط علی، واسع حبیب، آرزو کاظمی، سید مزمل شاہ، سویرا پاشا، ارسلان نصیر سی بی اے والا، رضوان حیدر، تنویر سیز، آپ کا محسن علی، اور ایک بہت مشہور ٹریول ولاگر ہے، ہمارے بھی بہت فیوریٹ ہیں، بلال اعظم صاحب بینگ اے ٹریولر. وہ بھی بین ہو گئے انڈیا میں. اور آج یکم مئی کو جو تازہ لسٹ باہر آئی ہے وہ زیادہ تر فوکسڈ ہے سیلیبریٹیز پہ. اس میں شامل ہے ماہرہ خان صاحبہ، ہانیہ عامر، علی ظفر، صنم سعید، بلال عباس، اقرا عزیز، عائزہ خان، عمران عباس، سجل علی، مایا علی، اور ایون پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز جس میں ہم ٹی وی، ایئر وائی ڈیجیٹل اور جیو انٹرٹینمنٹ بھی شامل ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی سیلیبریٹیز بتائے ہیں ان کو یوٹیوب پہ بھی بین کیا ہے اور انسٹاگرام پہ بھی بین کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی 2 سیلیبریٹیز ہیں جن کو صرف انسٹاگرام پہ بین کیا ہے. وہ ہے صبا قمر اور یمنا زیدی. صبا اور یمنا آپ پتہ نہیں کیا انڈین مخالف کانٹینٹ لگا رہی ہیں، ایسا نہ کریں. اس ایکسکلوسیو لسٹ کے بعد ہم آپ کو ایک اپنی بنائی ہوئی لسٹ بھی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو بین نہیں ہوئے انڈیا میں اور جن کا پاکستان میں چینلز کافی بڑے ہیں یا ان کا نام بہت بڑا ہے پاکستان میں. ہم سیلیبریٹی سے شروع کرتے ہیں. سیلیبریٹیز میں سب سے پہلے بڑی حیرت کی بات ہے عاطف اسلم صاحب بین نہیں ہیں. ان کا ابھی بھی چینل چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، ہر چیز چل رہی ہے. فواد خان صاحب بین نہیں ہے، ان کا بھی یوٹیوب، انسٹاگرام، ہر چیز چل رہی ہے. راحت فتح علی خان، ان کا کہیں پہ دور تک ذکر نہیں ہے بین کا، ان کا بھی چینل چل رہا ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام، سارے سوشل میڈیاز. ہم اگر سیاسی ویلاگز کی بات کریں تو ہم تو حیران ہیں، یعنی پاکستان کے سارے بڑے سیاسی ویلاگرز
وہ ان کو تو بین ہی نہیں کیا، یعنی شہباز گل صاحب، صابر شاکر صاحب، وجاہت سعید خان صاحب، عمران ریاض خان صاحب، یعنی اتنے بڑے بڑے نام ہیں، معید پیر زادہ، شہزاد اکبر صاحب، ان سب کا یوٹیوب رواں دواں ہے انڈیا میں اور پورے زور شور میں چل رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ویورز سے پوچھیں، آپ بلکہ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا انڈیا کو ان سیلیبریٹیز کو بین کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو نیوز چینلز بین کرنے چاہیے تھا، سیلیبریٹیز کو بین کرنا چاہیے تھا، انٹرٹینمنٹ چینلز کو بین کرنا چاہیے تھا؟ اور آپ جو بھی آنسر دیں گے اس کے ساتھ ریزن ضرور لگائیے گا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بین کرنا چاہیے تھا اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فنکار یا آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں یا ان کا کوئی بارڈر ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا ٹریٹمنٹ کچھ اور ہے، اور اگر نہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ٹوٹلی کچھ اور ہے۔ ہمیں تو شروع سے یہ لگتا تھا کہ آرٹسٹ، میوزک، آرٹ، سینما، تھیٹر، ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، مگر مودی سرکار نے ہمیں ایک بار پھر غلط پروف کیا۔ پاکستان اور انڈیا کی اسکرمش کی لیٹسٹ یہ ہے کہ کل رات جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے مل کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیا، ان دا سینس کہ انڈیا ڈپلومیٹک جنگ ہار چکا ہے، انڈیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ انڈین فارن آفس کے آفیسرز نے لوگوں کو بلا کے جو ایویڈنس دی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب ہماری ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اور ہماری حکومت نے دیکھا کہ انڈیا کا نیریٹو نہیں چل رہا اور پاکستان کا نیریٹو بہت بہتر چل رہا، تو انہوں نے کل ایک اور پریس کانفرنس کر دی۔ ویسے آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ دس پریس کانفرنس یسٹرڈے واز دا بیسٹ امنگ آل پریس کانفرنسز دیٹ دا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ڈیڈ۔ ان کے سارے پوائنٹس بہت آرٹیکولیٹ تھے۔ انڈیا جو کام نہیں کر سکا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا، انہوں نے ثبوت کے ساتھ سارے لوگوں کے نام بتائے، آڈیوز چلائیں، اور جو جو پکچرز دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا کس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلگام اٹیک میں پاکستان ملوث تھا۔ پھر انہوں نے یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو کہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے انڈیا کے بہشت پہ، ان کو انہوں نے پکڑا، ان کی ایویڈنسز دیے۔ تو اوور آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت زبردست پریس کانفرنس کی، اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ انڈین نیریٹو کو بیٹ کر رہا ہے۔ انڈیا میں دوسری طرف ہم روز دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں روز جنگ ہو رہی ہے، میڈیا پر، اسکرینوں پر، نیوز روم میں اونچی اونچی آوازوں میں باتیں ہو رہی ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستانی صحافیوں کو بلا کے وہاں پہ ان کی آواز بند کی جا رہی ہے، ان کو بٹھا کے ان کو لٹرلی آلموسٹ گالیاں دی جا رہی ہیں اور اپنی انرجی وہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹوٹلی۔ اور دوسری طرف پاکستان کی عوام جو ہیں وہ دے آر شوئنگ ٹریمینڈس ٹیمپرمنٹ، دے آر شوئنگ گریٹ کریٹیوٹی اینڈ دے آر ان اے گڈ موڈ۔ اتنا فرق ہے انڈیا اور پاکستان کے ٹیمپریچرز کا، اور یہ سب کچھ میڈیا کی وجہ سے ہے۔ جس ملک کا ٹمپریچر زیادہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے میڈیا کا ٹمپریچر زیادہ ہے، جس ملک کا ٹمپریچر کم ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے میڈیا کا ٹمپریچر کم ہے۔ حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 36 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔